الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے اس زمانے میں مسلمان ہو کر اور غمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں اور حکم صاحبان، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آگے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کے تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ ایسے بلغا کی عاد یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، ہم سربلندی کا ہمارے قدم چھومے، اور جب بھی کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و بعد کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جاگ دیں. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نہیں سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ارسلہ، عبید، عاص، ابی بن خلف، نصر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودار تھے. اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سوار گئے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. ایک ایک پر 3-3، 4-4 آدمی سوار گئے اور بعد پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم اساتذہ کرام اور میرے دوستو، جب مقام بدر میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر قائم ہو چکے ہیں، چاہ پانی کی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو بس اور ریتیلی زمین پر قائم ہونا پڑا، اور ایسی جگہ پر کہ کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے شہر میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. ابی بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تیغ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. ابی بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، امن چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، کیا جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی ابی بن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتے ہوئے نیت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی طرف کر مر جائے. اسی چند باتوں پر میں اپنے کلام میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد مصاحب نمبر 2